ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو فتح مکہ کا پورے واقعات ہیں اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، اس کو ہم نے جتنی بھی پاسبل ڈیٹیلز ہیں اس کو میں نے شیئر کی تھیں، اور الحمدللہ ہمارا جو واقعہ تھا 3-4 کلاسز اس کو لگی کمپلیٹ ہونے میں، لیکن الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ بگ ایونٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سیرت کے اندر آتی ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کرنے کے بعد کچھ وقت وہاں پر رکے ہوئے، تو اس کے بعد جو بڑا ایونٹ آتا ہے وہ ہے غزوہ حنین، دا بیٹل آف حنین اینڈ دا سیج آف طائف، جو طائف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرہ بندی کی ہے۔ بالکل اب یہ سمجھ لیں کہ سیرت کے آخر کے ہی واقعات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیرت ہماری جلد کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اب یہ جو واقعہ غزوۃ حنین یہ جگہ کے اوپر ہی بیسڈ ہے۔ غزوہ جیسے کہ پتہ ہے کہ بیٹل ہوئی ہے یہاں پر، اور حنین وہ جگہ ہے جیسے کہ ہم سیرت میں ہم عمومی طور پر دیکھتے آتے ہیں کہ جہاں پر غزوہ ہوتا ہے، جہاں پر بیٹل ہوتی ہے، جہاں جنگ ہوتی ہے، اس کے نام پر ہی جو جنگ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حنین بھی ٹھیک اسی طریقے سے نام پڑا ہے اس کا، غزوہ حنین، یہ جنگ حنین یا بیٹل آف حنین، کہ حنین ایک جگہ تھی جہاں پر یہ جو غزوہ تھا وہ پیش آیا تھا۔ اب یہ حنین جو جگہ ہے، اگر آپ میپ میں دیکھیں گے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، میں نے لگا دیا ہے، کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ اور طائف، مکہ ہے، مکہ سے تھوڑا سا اوپر طائف ہے، طائف ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے حنین، وہاں پر یہ جو غزوہ ہے وہ پیش آیا ہے۔ اب یہ جو ہے لگ بھگ اگر اس کی جغرافیکل لوکیشن کے حساب سے میں نے تقریباً میپ کے حساب سے ڈسٹینس بتائی دیا، اراؤنڈ لگ بھگ مکہ سے 16 کلومیٹر اگر آپ اوپر جائیں گے، طائف کی طرف جائیں گے، حالانکہ تھوڑا سا ڈائیورٹیڈ روٹ ہے اوپر سے، اب تو طائف کا جو راستہ ہے وہ بالکل سیدھا طائف کی طرف نکل گیا ہے، نیا جو ہائی وے بنا ہے اب جو یہ، لیکن حنین کی طرف جو راستہ جاتا ہے اگر مکہ سے دیکھیں ہم تو 16 کلومیٹر لگ بھگ یہ جگہ پڑتی ہے جو حنین کی جگہ ہے، وادی جہاں پر یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اب یہ جنگ جو پیش آئی ہے اس کے پیچھے کے ریزنز کیا تھے، وجوہات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں رکے ہوئے تھے، مکہ میں رکے ہوئے تھے، پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہفتہ رکتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ 20 سے 23 دن 24 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے ہیں مکہ کے اندر فتح مکہ کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جو مسلمان آ رہے تھے، اگر اسلام قبول کر رہے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کچھ ڈیلیگیشنز بھی آئے تھے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پرانے رشتہ دار ہیں، گھر والے، ان سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، یہی سب کچھ چل رہا تھا اتنے دنوں میں۔ تو اسی وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، اور وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی آرمی، بہت بڑی ایک فوج جو ہے جمع ہو رہی ہے مکہ کے باہر، اور وہ فوج جو تھی وہ طائف کی طرف سے آ رہی، بنو ثقیف وہاں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے جمع کی ہے۔ اب ان لوگوں نے الگ الگ جو اس کے آس پاس کے قبیلے تھے، طائف میں جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے یا چھوٹے موٹے جو بھی قبیلے بستے تھے، ان لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑی فوج، ایک بڑا جتھا جمع کیا تھا، اور وہ جتھا کس لیے جمع کیا تھا؟ انہوں نے فوج تاکہ ہم مکہ پر حملہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج ہے، جو ان کا آپ کہیں کہ آرمی ہے جو آئی ہوئی ہے مکہ میں، ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اب اس کا جو ریزن سامنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ 2 ریزن سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ کہیں کہ وجود کا جو ایگزسٹنس کی لڑائی وہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو ختم نہیں کریں گے تو جیسے مکہ کے انہوں نے مشرکین یعنی کہ جو قریش ہیں، قریش مکہ کو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے، وہ دائرہ وہاں رکے گا نہیں، وہ بڑھتا آئے گا، اور طائف تک بھی وہ بات پھیلے گی، اور طائف میں اگر ایک بار آ گیا، انہوں نے سیج کر لیا، انہوں نے اگر یہاں پر گھیرہ بندی کر لیا اور ہمیں پکڑ لیا، تو پھر ہمارا بھی وجود بالکل طریقے سے ختم ہو جائے گا جیسے قریش کا ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈومیننس یہاں پر دکھے گا، اور مسلمان ہی یہاں پر راج کریں گے، یہاں پر رول کریں گے۔ تو ایک تو سیدھا کلیئر آؤٹ ریزن یہی تھا کہ اگر اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں، ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ریزن ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب آئیڈولیٹری جو آپ کہیں کہ بت پرستی ایک طریقے سے وہ بالکل ختم، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اوپر فتح کر لیا ہے، کعبے کے اندر سے جتنے سارے بت تھے ان کو نکال کر کے پھینک دیا ہے۔
تو اب ہمارے بت تو وہاں رہ نہیں سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم محمد کی اگر فورس کو ہرا دیں، ان کی آرمی کو ہرا دیں، ان کے جتھے کو ہرا دیں، تو کعبے کے اوپر ایک طریقے سے، کیونکہ قریش تو وہاں سے ختم ہو گئے ہیں، قریش کا تو آپ کہیں کہ ایگزسٹنس انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ایگزسٹنس کو ختم کر دیں، ہم ان کے اوپر آپ کہیں ایک طریقے سے فتح حاصل کر لیں، تو ہمارا ڈومیننس وہاں پر ہو جائے گا اور ہم وہاں رول کریں گے، اور کعبے کے جو نگہبان ہوں گے وہ ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا ایک بڑا لالچ تھا ان کے دل میں کہ ہم وہاں سے مینیج کریں گے ان ساری چیزوں کو، ہمارا وہاں پر ڈومیننس ہوگا، ہم وہاں رول کریں گے، ہم کسٹوڈینس بن جائیں گے کعبے کے، پاسباں ہم بنیں گے کعبے کے۔ تو یہ ساری جو تھی آپ کا یہ دو کلیئر آؤٹ ریزن سمجھ میں آتے ہیں۔ انہوں نے الگ الگ ان کے آس پاس جو چھوٹے موٹے قبیلے ہوں گے یا اور بھی، جیسے بنو حوازن ہے، ایک بڑا قبیلہ ہے وہاں کا، انہوں نے ان لوگوں کو مطلب ایمیسریز بھیجے، ان کے پاس اپنا میسج بھیجا اور کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ جڑیے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو مسلمانوں کی فوج ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کریں گے۔ تو جتنے سارے کافی سارے لوگ جو تھے، جو اب میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے، وہ جوائن کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، اور لگ بھگ روایتوں میں آتا ہے کہ 20,000 کا لشکر جو تھا یہ تیار کر لیتے ہیں۔ جو بنو ثقیف، طائف کے جو ایک بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ لوگ جو ہیں 20,000 کا بڑا لشکر جمع کر لیتے ہیں، جس کے اندر اور چھوٹے موٹے قبیلے تھے، انکلوڈنگ حوازن، بنو حوازن، جو کہ ایک بڑا قبیلہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بڑا جو فوج ہے وہ جمع ہو رہی ہے اور وہ مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، طائف کی طرف سے ایسی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں ان تک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں، ایک بہترین آپ کہیں کہ ملٹری جنرل جو ہوتا ہے، وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی انٹینسٹی کو پتہ کرواتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور ٹھیک ہے تو کس لیول تک کی یہ بات ہے، کس مطلب اس کی انٹینسٹی کیا ہے، کس نوعیت کی یہ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو چوز کرتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں طائف کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی آپ کہیں ذہانت کی بات ہے، ایک ملٹری جینیس جو ہوتا ہے کہ ایک ایسے صحابی کو بھیجتے ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں ہوں اور جن کے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم طائف جاؤ، وہاں پر بنو ثقیف کے ساتھ گلو ملو، بات چیت کرو کسی سے، اور اس چیز کی خبر کو پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ کیا یہ صحیح بات ہے، اور یہ ہے تو کس نوعیت کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور جاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بھی سینئر صحابہ تھے، کنسلٹنٹ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وزراء کہا کرتے تھے ایک طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس چیز کے اوپر، کہ وہاں سے اگر یہ بات سچ ہوئی تو اب یہاں پر اپنی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کر لینا چاہیے ان سے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ہمیں جا کر کے ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری ایک تو طاقت کے بارے میں پتہ چلے، یہ نہیں پتہ چلے کہ ہم کمزور ہیں، اور پھر ہمارے اوپر ایک اپر ہینڈ ہوگا اگر ہم جا کر کے حملہ کریں گے ان کے اوپر، تو وہ تیار نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا جتھا لے کر کے نکلیں گے۔ اب اس میں ایک پرابلم کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر آئے تھے تو بہت زیادہ، ایک تو بہت بڑا لشکر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، آرمرز وغیرہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کی فوج کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتے ہیں، کیونکہ مکہ میں تو ٹھہرے ہوئے تھے، اور مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ تھا، ہتھیار وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے، سواریاں وغیرہ بہت زیادہ تھیں، گھوڑے ہوں چاہے اونٹ ہوں، وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے لیے اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، چاہے ہتھیار سے کریں یا کچھ جو آپ کہیں ساز و سامان اس کے لیے پرووائڈ کرا سکتے ہیں، جو بھی پاسبل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، اور جس میں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں اب تک، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ مدد دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد پرووائڈ کراتے ہیں۔ اور دو لوگ اس میں ایسے تھے جو بہت بڑے نام ہیں، جو کہ ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس جنگ کے اندر مدد کیجیے، ہتھیار وغیرہ جو بھی پرووائڈ کرا سکتے ہیں۔ جو نام، دو بڑے نام، وہ یہ ہیں صفوان بن امیہ اور حکیم بن حزام، یہ دو نام ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس میں روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صفوان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم آپ کو یہ مدد دیں گے تو کیا یہ صرف چیریٹی تو نہیں ہوگی، ہماری طرف سے صدقہ تو نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، تم مجھے جو بھی ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کراؤ گے یا جو بھی سواریاں وغیرہ دو گے، اس کے عوض میں تمہیں جو اس کا ایک طریقے سے کہہ لیں کہ کرایہ جو بھی لگے گا اس کے پیسے میں تمہیں دوں گا جنگ کے بعد۔ تو صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر میری جتنی بھی میں مدد کر سکتا ہوں وہ آپ کو کروں گا، اور اس میں جاتے بھی ہیں صفوان بن امیہ، ساتھ میں بھی جاتے ہیں، اور حکیم بن حزام، یہ لوگ کافی مدد کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کافی ہو جاتا ہے، سواریاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کے پاس کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے کافی سپورٹ ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ تاریخ کے بارے میں اگر دیکھیں روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں 6 شوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں 8 ہجری میں، اور لگ بھگ 10 شوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری جتھے کو، اپنے پوری فوج کو لے کر کے جو حنین کی وادی ہے جہاں پر یہ جنگ پیش آئی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ لگ بھگ 12,000 کا یہ لشکر تھا صحابہ اکرام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جو 12,000 کا یہ لشکر تھا۔ اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جو طائف میں جو بنو ثقیف تھی ان کی طرف کیا ماحول تھا اس وقت، اس کی جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مالک ابن عوف النصری یہ ایک نئے الیکٹڈ اس قبیلے کے سردار بنے ہوتے ہیں بنو ثقیف کے، اور یہ کیونکہ نیولی الیکٹڈ تھے اور بہت زیادہ آپ کہیں کہ یوتھ میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، نوجوان نسل میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اوور زیلسنس تھی ان کے اندر، آپ کہیں کہ ایک جوش و خروش جو ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب انہوں نے بہت ساری ٹیکٹکس آزمائی تھی، اس کے اندر بہت ساری ترتیبیں انہوں نے اس کے اندر لگائی تھی، اور جو سب سے بڑی ترتیب انہوں نے اس کے اندر لگائی تھی وہ کیا تھی، ان کی سب سے بڑی ٹیکٹک کہ یہ جو جتنے بھی آپ کہیں کہ اس کے اندر لڑنے والے آئے تھے، جو جنگ کے اندر جو آپ کہیں ان کی آرمی تھی، اس میں یہ سب کے گھر والوں کی جو عورتیں اور بچے تھے ان کو لے کر کے آ گئے تھے، اور ان کا جو ساز و سامان تھا، یعنی کہ آپ کہیں ان کی کیٹلس وغیرہ ہوں گی، ان کی بھیڑ بکریاں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں، اونٹ وغیرہ، ان سب کو لے کر کے آ کر کے ایک جگہ پر ایک وادی کے اندر جمع کر دیا تھا۔ کیوں جمع کیا تھا، اس کے پیچھے ریزن انہوں نے یہ دیا تھا کہ ان کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوگا، جو آرمی پوری لڑ رہی ہوگی ان کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوگا کہ ہمیں ہٹنا نہیں ہے یہاں سے، ہمیں ہارنا نہیں ہے، اگر ہم ہارے تو یہ سب بھی ہمارا داؤ پر لگا ہوا ہے، ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں بیٹیاں بچے وغیرہ ہیں، اور جو ہمارا ساز و سامان ہے، جو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اونٹ وغیرہ، یہ سب بھی ہمارے جائیں گے، تو ایک ان کے لیے ایک موٹیویشن کی طرح کام کرے اور وہ لوگ وہاں سے جائیں نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہت سمجھداری کی چیز نہیں تھی، اس میں ہمیں روایت بھی ملتی ہے، کنٹروورسی ہو جاتی ہے اس وقت میں، ایک ان کے جو ایک پرانے لیڈر تھے جن کو لے کر کے آیا جاتا ہے، یا وہ خود آتے ہیں اس وقت وہاں پر دیکھنے کے لیے کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں جنگ کی، تو ان کا نام تھا درید ابن السمہ، یہ ایک پرانے آپ کہیں کہ لیڈر رہ چکے تھے، کافی ضعیف ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کی ایج کافی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے یہ ان کو جو لیڈرشپ تھی وہ ان سے لیڈرشپ ٹرانسفر ہو گئی تھی مالک ابن عوف النصری کی طرف، جو اب اس وقت لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کا آئیڈیا، یہ کون لے کر کے آئے اتنی ساری عورتیں اور یہ جو بھیڑ بکریاں سارے بچے وغیرہ لے کر کے آئے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو یہ مالک ابن عوف النصری ہے، جو ہمارا ان کا نیا لیڈر ہے، ان کا یہ آئیڈیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک موٹیویشن کی طرح کام کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موٹیویشن کی طرح کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک بڑی بے وقوفی کا موو ہے، یہ بڑی بے وقوفی کی انہوں نے جو ٹیکٹک استعمال کی ہے کہ اگر جنگ میں ہارے تو ایک تو ہار ہمیں جھیلنا پڑے گی، اس کے بعد ہمارا سارا ساز و سامان اور جو گھر کی عورتیں بچے وغیرہ ان کو بھی بندی بنا لیا جائے گا، وہ بھی جائیں گے، ہمارے پاس کوئی اور دوسرا کبھی واپس آنے کا موقع نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز وہ اپنا اوپینین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو جو نیا لیڈر تھا مالک ابن عوف، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پسند نہیں آتا یہ، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ کوئی بہت سمجھداری والا موو نہیں تھا، بہت زبردست موو نہیں تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو ان کے پرانے لیڈر ہیں درید، انہوں نے بھی منع کر دیا، انہوں نے بھی اپروو نہیں کیا اس چیز کو، اور وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ جنگ کو جوائن کرتے ہیں، جنگ کے اندر ہوتے ہیں، اپنے قبیلے وغیرہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ ٹرائب، اب خالی صرف یہ درید ابن السمہ ہی نہیں تھے جنہوں نے اس چیز کو منع کیا تھا، ڈس اپروو کیا تھا، بلکہ 2 قبیلے اور ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو، انہوں نے تو سوچیے اس جنگ میں شامل ہونے کو ہی منع کر دیا تھا۔ وہ قبیلے کون سے تھے؟ بنو کلاب اور بنو کعب، 2 قبیلے ایسے تھے جن لوگوں نے اس جنگ میں ہی شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم، ان کے مطلب الفاظ جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہرا سکتے، اگر تم پوری دنیا کی فورسز کو بھی جمع کر لو، ایسٹ سے ویسٹ تک، یعنی کہ پورے مشرق اور مغرب کی بھی ساری فورسز کو جمع کر لو، ایک بہت بڑی فوج بنا لو، تب بھی تم محمد اور ان کے جتھے کو، ان کی جو آرمی ہے اس کو نہیں ہرا سکتے۔
کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے، ان کو خدا کی طرف سے جو ہے مدد ہے، اور وہ تمہیں اوور کم کر ہی رہے گا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ہاتھ اس کی طرف ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں کہہ لیں کہ جو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہدایت کے سب سے قریب تھے، سب کچھ پتہ ہو رہا تھا، سامنے سے دکھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، حالانکہ جنگ میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے سے ہی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، یہ لوگ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی کے بیچ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر کے جاتے ہوتے ہیں مکہ سے حنین کی طرف، تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ وہ ذات و انوات کے نام سے مشہور ہے، وہ واقعہ جو ذات و انوات جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو لٹک رہی ہے اس سے بنی ہے، تو ایک پیڑ کا واقعہ تھا۔ یہ پیڑ کیا تھا؟ یہ دور جاہلیت میں ایک پیڑ تھا، جب کوئی اگر جنگ پر جایا کرتا تھا تو اس پیڑ پر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے بلیسنگز کے لیے، تاکہ اس سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری جو آپ کہیں تلواروں کو بہت زیادہ شرف بخشے گی، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگوں میں فتوحات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دور جاہلیت کا پری اسلام جو آپ کہیں کہ دور جاہلیت کا جو ایرا تھا، اس کے اندر یہ کیا کرتے تھے۔ اب جب کیونکہ اسلام قبول کر لیا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امام الموحدین کہتے ہیں کہ امام ہیں توحید کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اور یہ سارا جو شرک تھا اس کو چھوڑنے کے بعد، تو وہ لوگ جب جاتے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پھر سے وہ ذات انوات آتا ہے، اس پیڑ کو دیکھتے ہیں، تو اس پیڑ کو دیکھنے کے بعد اب دور جاہلیت کی فیلنگز تو ان کے اندر ابھی ہے نا، ابھی تو کچھ زیادہ تر لوگوں نے جو فتح مکہ ہوا ہے، کافی سارے لوگوں نے تو نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اور مکہ کے لوگوں کے اندر یہ ساری آپ کہیں کہ جو یہ ساری جو اس کو کہتے ہیں اندھ وشواس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ تو وہ اس پیڑ کو دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی کوئی پیڑ جو ہے اس کو بنا دیں، یا بتا دیں ہمارے لیے کوئی ایک ایسا پیڑ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ جہاں پر ہم اپنی تلواروں کو لٹکایا کریں، اور اس کی وجہ سے ہمیں جنگوں میں جو فتح ہو ملا کریں۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کوئی مشرکانہ چیز، شرکانہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، کوئی ایکشن ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہیں رہتے تھے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں کہ ان کی کلچرنگ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کی، اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے غلط چیز ہے۔ اور خاص طور سے اب دیکھیے یہاں پر جو رسپانس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی بڑا پروپورشنیٹ ہے، بڑا بیلنس ریئیکشن ہے رسول اللہ کا، بہت زیادہ غصے میں نہیں آ گئے ایک دم، لیکن توحید کی جہاں پر بات آ رہی تو رسول اللہ خاموش بھی نہیں رہے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ ابھی لوگ جو ہیں دور جاہلیت سے پھرے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو اس توحید کی مطلب جو باریکیاں ہیں اس کے اندر ابھی ان کے اندر آئی نہیں ہے توحید کی، تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں سیرت کے اندر، یہ مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عادت مبارکہ ہے کہ کہیں پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو رسول اللہ کو پسند نہیں آئے، یا رسول اللہ کو کبھی غصہ آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایون ابھی خوشی میں بھی رسول اللہ ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جو تعریفی کلمات ہیں ان کو ہی بلند کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہیں زبان سے یہ جاری ہوا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ایک بڑی آپ کہیں کہ تلخ ریالٹی ہے، آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، جنریشن ہے، یا ویسے بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر، کہ جب کسی طریقے کی اگر کوئی غصے کی بات ہو، کوئی ایسی بات جس پر ان کو غصہ آ جائے، یا ایسا جو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہو یا اسٹانشمنٹ ہو ان کے سامنے، تو کیا مطلب کیسے بدتمیزی کے کلمات ان کے زبانوں سے نکلتے ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ یہ مجھے وہ الفاظ بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب لوگ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، سڑکوں پر چلتے ہوئے، گھروں کے اندر، معاشرے کے مارکیٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کلمات آپس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ایک حکم پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن عادت مبارکہ دیکھیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل ہیں، کس طریقے سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا کسی کی بھی ہمت ہوگی جو اپنے زبان سے برے کلمات جاری کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایون سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چلے کہ یہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں، اتنی بد کلامی ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی ریالٹی ہے۔
باتیں کرنا وہی بات ہے کہ بہت آسان ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی اس کردار سے ملا کر کے دیکھیں، حالانکہ ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے، ان کی پیروں کی دھول بھی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ہیں تو ہمارے لیے وہی بینچ مارک، انہی کی طرح بننے کی ہم کوشش کریں گے، تبھی تو ہمارے اندر کا جو ایک بیسٹ کریکٹر ہے وہ نکل کر کے آئے گا۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے، جو موسیٰ کے لوگ تھے، موسیٰ کے جو فالوورز تھے، انہوں نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ان کے خدا کی طرح ہمارے لیے بھی ایک خدا کو آپ بنا دیجئے۔ تو یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ایک چیز یہ نکال سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں جو گڈ لک چارمز چلتے ہیں، جیسے کسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر ہم 786 لکھتے ہیں، بچوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ کہیں پر 786 لکھ رہے ہیں، بسم اللہ سمجھتے ہیں اس کو، اور اس سے جو ہے ہمیں کامیابی مل جائے گی، شیٹس کے اندر، آنسر شیٹس کے اندر وغیرہ میں لکھاتے ہیں، بکس وغیرہ کی شروعات میں لکھتے ہیں۔ یا ویسے ہی نیبو مرچی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ نیبو مرچی رکھیں گے تو کوئی بری نظر نہیں لگے گی ہمیں۔ اور دہی شکر کہیں جاتے ہیں، دہی شکر کھا کر کے جاتے ہیں کچھ لوگ، پانی پلا کر کے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی بڑا کام، اچھا کام کرنے جا رہا ہو تو پانی پی کر کے جاؤ، وہ کام جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تو یہ ایسی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں گڈ لک چارمز مانے جاتے ہیں، لیکن یہ شرک کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان میں سے بڑی بڑی شرک ہیں، ڈائریکٹلی شرک ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ کر کے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری مدد کریں گی، بلکہ اللہ کو ایک طریقے سے اگر دیکھ رہے ہیں انڈائریکٹلی ہم نے پکچر سے باہر ہی کر دیا کہ اللہ کا اس چیز کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ہم ایگزام دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں محنت کرنے کی، جو میں کافی بار بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کرو گے کسی چیز کے لیے، اور پھر محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہترین جو چیز ہوگی وہی تمہارے حق میں رزلٹ لے کر کے آئے گا۔ تو یہ ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے گھروں کے اندر آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیا اس کا سینس بنتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنا، یا ویسے ہی پڑھنا جہاں جہاں پر قرآن اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بتایا، وہیں پر کام آئے گی۔ یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہیں پر بھی رسول اللہ نے کہ اس کو ٹانگ کر کے لٹکا لو گھر کے اندر، اس سے برکتیں آ جائیں گی، چاروں خل پڑھ کر کے لٹکا لو گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر برکتیں آ جائیں گی اس سے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہمارے دین میں بتائی نہیں گئی ہیں، اور ان واقعوں سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے لیں گے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی خوش ہوا کرتے تھے یا کبھی غصہ ہوا کرتے تھے، ناراضگی ظاہر کرنا ہوا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلمات، ایسے تعریفی کلمات ان کی زبان سے جاری ہوا کرتے تھے جس میں اللہ کی حمد اور ثنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر نہ تو کسی بھی صحابہ کرام نے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر کسی کو بھی لیبل نہیں کیا۔ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طریقے کی بات کر دے یا کوئی اس طریقے کا کام کر رہا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی جو آپ کہیں کہ ٹیگز لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ تو مشرک والی بات کر دی، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ایسے ہیں۔ تو یہ جو لبرٹی جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ عام مسلمان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کہہ لیں کہ اللہ نے نہیں دی ہے۔ ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ ہاں ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے وہ شرکیہ حرکت ہے، یہ کام جو ہے مشرکانہ کام ہے، یہ تم مت کرو یہ کام، اگر اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا غضب مطلب غصہ مول لوگ ہیں، یہ کام مت کرو، کیونکہ سب سے زیادہ حساس چیز جو اللہ کی نظر میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک کا معاملہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی کہیں پر بھی ہمیں سیرت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ لبرٹی نہیں دی ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کو لیبل کرنا شروع کر دیں کہ تم فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں اسلام کے فولڈ سے باہر، اسلام سے باہر ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ یہ عام انسان کا کام نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہے، اور مجتہدین بھی جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں وہ فیصلہ کریں گے، بیٹھ کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہاں کون سی وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اسلام کے فولڈ سے انسان باہر ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کافر یا مشرک کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی عام انسان کا وہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کو لیبل کرنا شروع کر دے، اس کا جو غلط کام ہے وہ کام بتا دے۔ بہت ہم دیکھتے ہیں آج کل معاشرے کے اندر عام ہے کہ کم علم ہوتا ہے تو اس کم علمی کے بیس پر ایک دوسرے کے اوپر صرف اور صرف فتوی بازی ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو اسلام سے خارج کرتا ہے، اور تیسرا مل کر کے سبھی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بے وقوفی کا کام ہے، بہت احمقانہ کام ہے، جس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی ہمیں ذرا سا ایگزسٹنس نہیں ملتا ہے۔ اب یہ صحابہ
صحابہ کرام کی جو پورا جتھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی وہ حنین کے پاس رات میں پہنچتا ہے، وہاں پر صلاۃ العشاء پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سارے، اور ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ والنٹیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خیمے میں سو جائیے اور میں رات بھر پہرے داری دوں گا، میں گارڈ کروں گا، آپ کی یہاں پر حفاظت کروں گا تاکہ کوئی یہاں پر آنے نہ پائے، گھسنے نہ پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا جس پر بہت ہی زیادہ مجھے بہت زیادہ مطلب ہوتی ہے، آپ کہیں کہ افسوس سا ہوتا ہے کہ مطلب کاش ہمیں بھی یہ چیز مل پاتی، حرص ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کہیں کہ صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا کرائیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرائیں۔ بہت سارے واقعات میں الگ الگ ملتا ہے کہ کسی صحابی نے رسول وسلم کا وضو کرایا، رسول اللہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کے گھر والے اگر مطلب اسلام کے خلاف ہیں، شروعات میں ہم نے بہت دیکھا وہ رسول اللہ سے دعا کراتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے حق میں دعا کیجیے، آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ نے دعا کی تو ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ سے محبت کرنے لگے۔ یہ بہت ایسی چیز ہے جس کا مطلب دل میں وہ ہوتا ہے کہ کاش ایک یہ موقع ہمیں بھی مل پاتا، ہم بھی اس وقت ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنے لیے کیا کیا دعائیں کرا لیتے رسول اللہ سے۔ لیکن ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ ریالٹی ہے کہ وہ جو لوگ دعا کرانے کے لیے کہتے تھے وہ صرف دعا کرانے کے لیے ہی نہیں کہتے تھے رسول اللہ سے، ان کے عمل میں بھی وہ چیز ہوا کرتی تھی کہ توحید ان کی پکی بہترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کوئی کام کہہ دیا، کوئی آرڈر دے دیا تو رسول اللہ اپنی جان تک ان کی چلی جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان چاہتے تھے کہ وہ پورا ہو جائے، وہ آرڈر پورا ہو جائے۔ کتنی مطلب ہر درجے تک انتہا کر محبت کرتے تھے رسول اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پوری ان کی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں نمازوں کا دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہے آج کل کی جنریشن کا، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے سب سے معاملات اچھے تھے، صحابہ اکرام سے آپس میں سب کے ساتھ معاملات اچھے تھے، رسول اللہ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے۔ تو ساری ہی چیزیں تھیں کل ملا کر کے۔ ایسا ہمیں ایک بھی کیس نہیں ملتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو کہ مطلب آپ کہیں کہ بہت ہی زیادہ بدترین شخص ہو، نمازیں ادا نہیں کرتا ہو، زکوٰۃ نہیں دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کاروبار میں بھی مطلب اس کی خرابی ہو، اس کے بعد بھی وہ آئے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دی، رسول اللہ نے دعا کر دی جاؤ تم جنتی ہو۔ ایسا ایک بھی کیس ہمیں نہیں ملتا، لیکن آج کے معاشرے میں یہی ہم دیکھتے ہیں، ایک سے بڑا ایک چرسی، ایک سے بڑا ایک سٹوری، ایک سے بڑا ایک جھوٹا، ایک سے بڑا ایک مکار، کاروبار میں دجل کرنے والا، ہر کوئی کیا کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی امت سے، ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو جائیں گے، رسول اللہ کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں پیر کا دامن پکڑ لیں گے، ہم تو جائیں گے جنت کے اندر۔ تو یہ بڑی کانٹرڈکٹنگ سی ایک چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب اسی میں اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ جاتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا 2-3 صحابہ کے ساتھ، عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پوری صحیح ہے، ہم لوگوں نے پتہ کر کے آ گئے ہیں، اور جو بنو ثقیف ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ حنین کے پاس ہی ہیں، مطلب جو حنین کی وادی ہے اس کی دوسری سائڈ ہے، اس سائڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جتھا تھا، وہ دوسری سائڈ ہے، اور وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جو بیوی بچے اولادیں ہیں سب کو لے کر کے آ گئے ہیں، اپنی پوری پراپرٹی جو بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو بھی لے کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک وادی کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیکھتے ہیں کہ یہ تمہارا مال غنیمت ہوگا، صبح سب مسلمانوں کے لیے آئے گا اور ہم جنگ کو فتح کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے مال غنیمہ ہوگا۔ لیکن یہ جو بنو ثقیف ہیں وہ اپنی ٹیریٹری کو بہت اچھے سے جانتے تھے، جو طائف اور یہ حنین یہ جو پوری جگہ ہے اس جگہ کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو جنگ کی ٹیکٹک ہے وہ بہت زیادہ اچھے سے تیار کر رکھی تھی، بہت ہی زبردست ٹیکٹک انہوں نے بہت اچھا پلان بنایا تھا۔ اور اس میں ایک آپ کہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اپنی تعداد کو دیکھ کر کے 12,000 کا جو ان کا لشکر تھا، جو میں نے بتایا ابھی پیچھے میں بتانا بھول گیا کہ 12,000 کا جو ان کا لشکر تھا اس کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ بوسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس میں آتا ہے کہ کوئی صحابی یہ بھی کہہ دیتے ہیں ان میں سے، کیونکہ ابھی دیکھیے نیا ایک آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس طریقے سے ان کے دل کے اندر وہ ایمان نہیں داخل ہوا ہے، تو ان میں سے کوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو بہت بڑی فوج ہے، 12,000 کا لشکر ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا 12,000 کا لشکر، ہم نے تو بڑے کم تعداد میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، آج تو ہم فتح پکا حاصل کر کے رہیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات جو کہی ہے وہ غلط کہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزامپل بھی دیتے ہیں کسی نبی کا کہ کوئی نبی تھے اور انہوں نے جو اپنی فوج کو دیکھ کر کے بہت بڑی تعداد تھی ان کی فوج کی، تو انہوں نے دیکھ کر کے
اپنی فوج کو بہت زیادہ آپ کہیں کہ ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ ہم تو اب فتح کر لیں گے اپنی فوج کو دیکھ کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جو تھا ان کی فوج جو تھی اس چیز کے اندر، جنگ کے اندر بہت برے طریقے سے ہاری تھی۔ ایگزامپل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، حالانکہ کسی حدیث میں یہ ریفرنس نہیں ملتا، لیکن زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ تو اوتھینٹک ہے کہ ایک صحابی نے اپنے دل کے اندر مطلب یہ کہا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی ظاہر کی، اور وہ ناراضگی جو تھی اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر کی اس چیز کے اندر، اور قرآن کے اندر سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے ڈسکس کر لیں گے اس پوری آیت کو۔ تو وہ ایک طرف مسلمانوں کی طرف یہ تھا، اور بنو ثقیف جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے، بہت زبردست ویل ایگزیکیوٹڈ پلان انہوں نے تیار کیا تھا، اور وہ پلان کیا تھا؟ اس پلان میں انہوں نے کیا کیا، جب جیسے ہی جو وادی تھی حنین کی، جو وادی تھی آپ کہیں پوری ایسی تھی جیسے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، اس میں وادی کے اندر بیچ میں چلنے کا راستہ ہے، اور اس سائڈ پر جو دوسری سائڈ ہے وہاں پر جو بنو ثقیف کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی پوری فوج کو لے کر کے، اور ادھر سے مسلمانوں کی جو ہے فوج وہ آئے گی۔ اب ان سائڈ دونوں سائڈوں پر پہاڑیاں، یہ صرف اور صرف پتلا سا ایک نیرو راستہ ہے بیچ میں آنے کا، چلنے کا۔ اب وہ لوگ جب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہیں آئے ہیں یہاں سے تیاری کر کر کے، اور سامنے دیکھتے ہیں اپنے، جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پوری ایک فوج کھڑی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ نہیں دکھتے ان کو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20,000 کا انہوں نے لشکر تیار کیا تھا، تو 20,000 کا لشکر تو ان کو نہیں دکھتا ہوتا ہے سامنے، تو مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ اب وہ اپنے آپ کہیں کہ ایگریشن میں آ کر کے یہ بہت زیادہ دیکھ کر کہ ہم ان کو جلدی سے ختم کر دیں، جا کر کے مسلمانوں کی فوج جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، جو پوری وادی تھی حنین کی جو وادی ہے اس کے اندر جب پار کرتے ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں لڑنے کے لیے، جب آدھے راستے کے اندر آ جاتے ہیں اس ویلی کے اندر پورے طریقے سے مسلمان، تو ان لوگوں نے پلان کیا تیار کر رکھا تھا، ان لوگوں نے جو اوپر پہاڑیاں تھیں اس کے اندر، اب اس کے پیچھے اپنے تیر انداز چھپائے ہوئے تھے، بہت سارے تیر انداز انہوں نے چھپائے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی وہ پوری آرمی مسلمانوں کے کونے سے لے کر کے بیچ کے اندر آتی ہے، بالکل بیچ میں آ جاتی ہے، تو ان کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، وہ حکم بھیجتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک سگنل بھیجتے ہیں جس سے وہ سارے جو پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تیر انداز تھے وہ نکل کر کے آگے آ جاتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں مسلمانوں کی آرمی کے اوپر، پورے جتھے کے اوپر۔ یہ چیز ایسی تھی جس کو مسلمانوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا بالکل بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی کثرت پر، اپنی تعداد پر بہت زیادہ فخر کرنا، یہ چیز ایک طریقے سے وہ آئے گی بھی، ابھی آیت میں پڑھ لوں گا۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اس طریقے کی تیاری بھی نہیں تھی ان کے پاس کہ کہیں اوپر سے تیر ہمارے پر گریں گے، اور تیروں کا گرنا ایک ایسی چیز ہے شاید جس کو اس کی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک۔ جو پرانے لوگ، اگر آپ پرانے ہسٹری میں پڑھیں گے، لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ پڑھیں گے، ان کی باتوں کو پڑھیں گے، تو ایک تیر ایسے ہوتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، بہت تیزی کے ساتھ آتے تھے۔ ایک تو ویسے ہی ان کو اتنی تیزی کے ساتھ چھوڑا جاتا تھا، اور پھر کیونکہ ہم سائنس ایڈوانس کر چکے ہیں تو ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریویٹیشنل پل بھی ان کے اندر لگتا ہوتا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی لیے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ تیر کسی کے اگر پڑتا ہے تو وہ پار نکل جاتا ہے، حالانکہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو ڈائنامکس ایسی نہیں ہے کہ ایک ہلکا سا تیر لکڑی کا آپ کسی کے انسان کے ماریں تو وہ پار نکل جائے اس کے جسم سے، اس کے پیچھے بھی موٹی سی کافی ساری چیزیں بنی ہوا کرتی ہیں، لیکن اتنی فورس سے آیا کرتا تھا کئی بار کہ انسان کے جسم کے آر پار پورا نکل جایا کرتا تھا، وہ اتنی فورس سے آیا کرتا تھا، اور پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، کبھی کہیں ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ایک پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، ایک سائڈ سے بھی لگ سکتا ہے، تو کوئی اس کی یہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت خطرناک چیز ہوا کرتی تھی جنگ کے اندر یہ، اور گھوڑے تو اسی وجہ سے جہاں پر اگر تیر اندازی ہوا کرتی تھی وہاں پر جایا ہی نہیں کرتے تھے، فوراً اس جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے گھوڑے۔ حالانکہ تلوار بازی اگر ان کے سامنے ہوتی رہے کتنی زیادہ تو وہ گھوڑے گھبراتے نہیں تھے، وہ جنگ کے اندر ہی رہتے تھے، لیکن جہاں تیر چلتے تھے وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے تھے، تو ایک دم سے کیوس مچ جاتا ہے پورا مسلمانوں کے اندر۔ ابھی اس سائڈ پہنچ بھی نہیں پائے تھے، جو تیر اندازی ہوئی ہے، تیروں کی برسات ہوئی ہے، اس میں کیوس مچ گیا پورے مسلمانوں کے اندر، اور مسلمانوں نے بکھر گئے پورے، ایک طریقے سے بھاگنا شروع کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کس طریقے سے بچائیں، کچھ پیچھے بھاگے، کچھ سائڈ میں، کچھ آگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ چند صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر رہ گئے۔ اب اس چیز سے ایک اور ہمیں چیز پتہ چلتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے بارے میں، اور نبی حق ہونے کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک سچویشن میں بھی وہ جگہ چھوڑ کر کے نہیں بھاگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینا شروع کرتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، حل الیہ، کہ تم کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ، واپس آؤ میرے پاس، حل الیہ انا رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انا محمد ابن عبداللہ، کہ میں محمد، اپنے بارے میں بتاتے ہیں رسول وسلم کہ میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کی کانشیس جاگتی ہے،
اور جو بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں وہ رکتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں. اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک مطلب آپ کہیں کہ ایک گھیرا بنا لیا تھا جو رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو ڈاؤٹ سب سے قریبی صحابی موجود تھے جو بھاگے نہیں تھے رسول اللہ کو چھوڑ کر اس وقت. حالانکہ یہ بھاگنا وہ بھاگنا نہیں ہے کہ جنگ سے بھاگ گئے ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے. جب اپنے آپ کو جنگ میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو، دشمن کو ہرانے کے لیے کیا ٹیکٹک استعمال کر سکتے ہو. تو یہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانا تھا کہ ہم پہلے یہ تو اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں گے کہاں سے حملہ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز لگاتے ہیں تو ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں، ان کے جو چچا تھے. اور ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن جن کے بارے میں ہم نے کچھ کلاسز پہلے ہی بات کی تھی، جو کہ ابو سفیان ابن امیہ تھے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. ابو سفیان ابن الحارث ابن المطلب، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عباس سے کہتے ہیں، یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کی جو آواز تھی کافی لاؤڈ تھی، کافی بڑی تھی. ان سے کہتے ہیں کہ تم آواز لگاؤ، فلاں فلاں قبیلے کو آواز لگاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں قبیلے کو آواز لگواتے ہیں، اس قبیلے کے لوگ آتے ہیں جوائن کرتے ہیں. دوسرے قبیلے کو آواز لگواتے ہیں، دوسرے قبیلے کے لوگ آ کر کے جوائن کرتے ہیں. ایسے ہی کافی سارے قبیلوں کو آواز لگواتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ آ کر کے پھر جمع ہونا شروع کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہ روایت میں ملتا بھی ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں کہ رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. فوراً رسول اللہ ان کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جو محاورہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کہتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور میں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا جو ہوں بیٹا ہوں. اب دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ہے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دور جاہلیت کے جو ایک مطلب جو ان لوگوں کے اندر ٹریٹس ہوا کرتے تھے، نسب، اس کو بہت زیادہ فخریہ استعمال کرتے تھے وہ لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر استعمال کیا ہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. دیکھیے یہ ان لوگوں کی، جہاں تک مجھے لگتا ہے، ویسے اور بھی میں نے علماء اکرام کی رائے اس چیز کے اندر پڑھی ہے، جو کلاسیکل علماء اکرام ہیں، کسی نے بھی اس چیز کو اس لیے استعمال نہیں کیا. لیکن آج کے معاشرے میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لبرلزم کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، سیکولرزم کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس معاشرے کی ہیں، جن کو ہمیں مجبوری میں لینا پڑتا ہے. ہمیں کیا مطلب جو لوگ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی چیزیں اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دور جاہلیت کی ایک چیز کو انڈورس کیا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ مجبوری میں اس وقت ایسی ضرورت پڑ گئی تھی. حالانکہ کہیں سے بھی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے اس ٹریٹ کو استعمال کیا ہے. دیکھیے اول تو سب سے پہلے وہ چیز جو تھی وہ فخریہ استعمال کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اپنی اس چیز کو. یہاں پر کوئی بھی بے وقوف شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں رسول اللہ نے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کوشش کی ہے یا اوروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت اس کو کہتے ہیں، وہاں پر جو آپ کہیں کہ دور جاہلیت کے ٹریٹس تھے وہ ہوا کرتے تھے، کہیں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا. اور پھر بھی اگر دیکھیں کہ اگر مان لیجیے حد درجے میں کہ آپ کی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اوپر رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اسلام کیا ہے، ان نبی لا کذب، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. تو اسلام کو پہلے اوپر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اس کے بعد جو ان کا خاندان ہے، جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عصبیت ہے اس کو رکھا ہے، تو اس کو دوسرے درجے پر رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو اسلام کے اوپر فوقیت نہیں دی ہے. آج کے معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اسلام کے اوپر ان چیزوں کو فوقیت دی جاتی ہے، تو یہ کہیں سے بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو مجھے اس چیز کو غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا ابن عبد المطلب جو استعمال کیا، کیونکہ وہ عبد المطلب کے تو بیٹے نہیں تھے، عبد المطلب تو ان کے دادا تھے، وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے انا ابن عبداللہ کیوں نہیں کہا؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شاعرانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ردم بنا ہے اس کا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جو آخری کی جو ہم چیزیں ہم دیکھتے ہیں سملیز جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ملا رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک جو شعر کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اور جو دوسرے شعر کا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ملا رہے ہوتے ہیں، رائمنگ بنتی ہے اس سے. تو انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور ابن عبد المطلب یا اپنے دادا کا نام وہاں پر اس معاشرے کے اندر لینا، یہ کوئی فخریہ یا کوئی عصبیت بتانے کی بات نہیں ہوتی تھی. بہت سارے لوگ کیونکہ دادا کا بیٹے کو بھی یعنی کہ پوتے کو بھی یا نواسے کو بھی اپنی اولاد اس معاشرے کے اندر کہا جاتا تھا، تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف استعمال کیا ہے.
واللہ عالم، اس کے علاوہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال کیا ہے اور نہ ہی کہیں پر بتایا ہے، نہ ہی کسی کو کہا ہے، نہ ہی کسی صحابی نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اس چیز کا آرگیومنٹ بنا کر کے۔ تو یہ صرف اور صرف سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کسی چیز کو زبردستی جسٹیفائی کرنے کے لیے نعوذ باللہ رسول اللہ کے کسی چیز کو ہم زبردستی ایسی طرف نہیں لے کر کے جائیں کہ جس سے ہم کوئی غلط چیز، کوئی غلط افکار معاشرے کے اندر عام کر دیں، اور اس کا سہارا کس سے لیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہت کوششلی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جب کبھی بھی اس طریقے کے معاملات ہمارے سامنے پیش آئیں۔ اب یہ جب واقعہ ہو رہا تھا اسی وقت میں کیا دیکھتے ہیں ہم، صفوان اور ان کے بھائی جو تھے وہ بھی اس چیز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جب کسی طریقے سے بچ کر کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، سچویشن کو دیکھتے ہیں، تو جو صفوان کا بھائی تھا وہ اس چیز کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو میجک اسپیل ہے، جو آپ کہیں کہ انہوں نے جادو کر رکھا تھا کہ وہ کسی چیز میں جنگ میں ہار نہیں رہے تھے، انہوں نے قریش کو بھی ہرا دیا، آج یہ جو میجک اسپیل ہے ان کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آزادی مل جائے گی ایک طریقے سے جو ہمارے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کیوٹک وہ سچویشن ہوگی اور کتنا زبردست ان کا حملہ ہوگا کہ ان کو یہ لگنے لگا کہ ہاں اب ہارنے والے ہیں، اب ہار جائیں گے اور ان کا جو یہ میجک اسپیل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو صفوان ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی یہ بات سن کر کے صفوان ان سے کہتے ہیں کہ بدبخت خاموش ہو جا، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی بنو ثقیف کا بندہ آئے اور یہ یہاں پر جنگ میں فتح حاصل کرے اور وہ ہمارے اوپر بادشاہ مسلط ہو جائے، اس سے بہترین میرے لیے یہ ہے کہ قریش سے ہی ایک بندہ، یعنی کہ بنو ہاشم کا یہ ایک بندہ میرے اوپر بادشاہ بنا رہے اور اس کے انڈر میں ہی میں رہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر دیکھا جائے سیرت کے خاص طور سے پوائنٹ آف ویو سے۔ آگے جا کر کے ایک ایسا موقع آئے گا جو اس بات کو، اس ڈائلاگ کو جسٹیفائی کرتی ہے ان کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک ایسا موقع آئے گا، اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا، سیرت سن رہے ہیں آپ غور سے، وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کلاس میں نے وہ جو بات کہی تھی وہ کیوں کہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو ثقیف کا کوئی بندہ، یعنی کہ غیر قریشی کوئی بندہ ہمارے اوپر ایز اے کنگ، ایز اے بادشاہ مسلط ہو، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز میرے لیے گوارا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قریش سے ہی بلانگ کرتے ہیں، بنو ہاشم جو کہ ایک بڑے قبیلے کے ہیں، وہ ہمارے اوپر رول کرتا رہے، چاہے میں اسلام قبول کروں یا نہیں قبول کروں، میں اس کے اندر زندگی سپینڈ کر سکتا ہوں، زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ ایک غیر قریشی بندہ ہمارے اوپر بادشاہ بن کر کے مسلط ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر کے جو بنو ثقیف تھے ان کی طرف پھینکتے ہیں، جو پوری ان کی آرمی کھڑی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاہت الوجوہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا بدر کے موقع پر کہ تباہ و برباد ہو جائیں یہ لوگ جو ہیں، اور اس طریقے سے سارے صحابہ اکرام جو مسلمان جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں کہ بہت تگڑا حملہ کرتے ہیں، آپ پاس سامنے جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ تیر انداز ہوتے ہیں وہ ان کے تیر اندازوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اپنے آپ سے شیلڈ سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں تو اب بنو ثقیف کے پاس کوئی پلان بھی جو تھا وہ نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر یہ دوبارہ سے ری گروپ ہو گئے اور ہماری طرف آ گئے تو ہم کیا کریں گے۔ تو وہ لوگوں کے پاس کوئی بھی پلان بھی نہیں تھا، تھوڑا سا لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب لڑ نہیں پاتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بنو حوازن کا جو پورا گروپ تھا وہ بھی بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور بنو ثقیف کا جو گروپ تھا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اپنے پیچھے، جو بیوی بچے عورتیں ساری چیزیں تھیں اور بھیڑ بکریاں جو چھوڑ کر کے تھے وہ ان سب کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں بنا سوچے کہ ہمارے پیچھے ان کا کیا ہوگا وہاں سے۔ اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کچھ صحابہ اکرام ری گروپ ہوتے ہیں اور بہت انٹینس دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں، جس حملے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے صحابہ اکرام کی، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور اس کے بارے میں ہمیں وہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے اس کے اندر بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں کچھ روایتیں بھی ملتی ہیں جس میں جبیر بن مطعم کی ایک روایت ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سارا ایک وہ تھا بادل تھا، وہ بادل کہتے ہیں کہ نیچے آیا زمین پر، اور نیچے زمین پر آنے کے بعد ڈسپرس ہو گیا، پورے میں پھیل گیا وہ بادل جو تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر اندازہ ہوا، ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو تھے وہ فرشتے ہی تھے۔ جب وہ آیت وغیرہ نازل آئی تو ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ فرشتے ہی تھے۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، شیبہ بن عثمان تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پیچھے سے اسی وقت میں جنگ کے اندر بنو ثقیف کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ جب بکھر گئے سارے لوگ، کمزور پڑ گئے سارے لوگ، تو میں جا کر کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، نعوذ باللہ۔ وہ پیچھے سے بہت بڑا بھالا لے کر کے آتا ہے اور وہ نشانہ لگاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ دیکھتا ہے کہ اچانک کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی بجلی سی اس کے اوپر آئی اور اس کے اوپر گر گئی، اور وہ چیخیں مارنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پیٹھ تھی اس کی طرف، رسول اللہ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو وہ کہتا ہے اسی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے
دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم اہدی شیبہ، یا اللہ تعالیٰ 3 بار کہتے ہیں اللہم اہدی شیبہ، کہ اللہ تعالیٰ شیبہ کو ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ شیبہ کو ہدایت دے، یا اللہ شیبہ کو ہدایت دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیجیٹلی فوراً اسی وقت کے اندر ہی ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا، وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ان سے محبت ہو گئی، اور وہ حوازن اور ثقیف کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، اور انہوں نے ان کے اگینسٹ ہی لڑا۔ اور یہ بھی بہت سارے ہمیں مطلب الگ الگ واقعات ملتے ہیں، ان سب واقعات کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو پوری ثقیف اور بنو حوازن کے لوگ تھے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ ان کے پاس اور کوئی تو پلان تھا نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ساری مدد، مطلب ان کو تو مدد خیر نہیں دکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ اوور پاور کر رہے ہیں دوبارہ سے بیٹل کے اندر، وہ سب چیزیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھی کچھ صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، اگر پکڑ سکتے ہو پکڑو، نہیں تو ان کو اگر جہاں مل جائے ان کو وہاں قتل کر دینا اگر لڑیں گے تم سے۔ تو اس میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے ابو عامر، ان کے بارے میں شہادت کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو جتھا پورا گیا تھا اس میں ابو موسیٰ الاشعری بھی تھے اور ابو عامر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھیجتے ہیں، جب جتھے کو ابو عامر کو ہی امیر بنا کر کے بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس جتھے کے پیچھے جاتے ہیں اس جتھے میں درید ابن سما بھی تھا، اور وہ درید ابن سما کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور درید ابن سما کو قتل بھی کر دیتے ہیں، جو پرانا بادشاہ تھا یعنی کہ لیڈر تھا بنو ثقیف کا۔ اور اسی میں جنگ میں لڑتے ہوئے ان کے ایک تیر لگتا ہے، مطلب ان کی ٹانگ میں گھٹنے کے اوپر تھوڑا سا ایک تیر لگتا ہے، کافی تیز آ کر کے لگتا ہے، اور وہ آر پار ہو جاتا ہے ان کے، جس کی وجہ سے جو ان کی ایک مین آرٹری تھی وہ پھٹ جاتی ہے، وہ کھل جاتی ہے بالکل، جس کا منہ کھل جاتا ہے۔ اور وہ آرٹری ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کھل گئی تو کچھ ہی ٹائم کے اندر، کچھ منٹ کے اندر، کچھ مطلب اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں گے، آج یہ پروون چیز ہے کہ کچھ منٹ یا کچھ گھنٹوں کے اندر وہ سارا آپ کی باڈی کا جو خون ہے وہ نکال دیتی ہے، سب نکل جاتا ہے، اور خون نکلے گا تو خون کی کمی کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ابو عامر کے ساتھ ان کے جب وہ تیر لگا ہوتا ہے تو ابو موسیٰ الاشعری وہ دیکھتے بھی ان کے، ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزیں لگاتے ہیں، ٹریٹمنٹ وغیرہ دیتے ہیں، کاٹرائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رکتا نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بھتیجے سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو واپس جا کر کے تو ان کو میرا سلام پیش کرنا رسول اللہ کو، اور کہنا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور میری آپ کہیں کہ آخرت کے حق میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری، جا کر کے ان کو بتاتے ہیں کیا کیا پورا واقعہ ہوا، اور جو وہ کہتے ہیں میرے چچا ابو عامر جو اس کے اندر شہید ہو گئے، وہ نہیں بچ پائے، اور انہوں نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، میری آخرت کے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری اس روایت میں کہ اتنے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے کہ ان کے آرم پیٹس دکھنے لگتے ہیں، بغلیں جو ہیں وہ دکھنے لگتی ہیں رسول اللہ کی، اور اتنے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ ان کی مغفرت کی، ان کی جنت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر کے مجھے رشک آیا، جو کہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمیں مطلب اس وقت میں صحابہ موجود ہیں، ان کو رشک آ رہا ہے اس چیز کے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں آئے گا کہ ہاں کاش ہم بھی وہاں پر موجود ہوتے، ہم بھی دعا کرا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ابو موسیٰ الاشعری جو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میری آخرت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت میں اسی جنگ کے اندر جب بھیجا تھا مارنے کے لیے، پیچھے پکڑنے کے لیے، تو اس میں ایک عورت کو قتل کر دیتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ انٹینشنلی کیا یا دھوکے سے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ خالد کو بلا کر کے لاؤ، خالد کو روکو اور اس سے منع کرو کہ بچے، بوڑھے اور عورتیں کسی کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ جنگ کے جو آپ کہیں کہ اسلام کے جو جنگ کے رولز ہیں کہ بچے، بوڑھے اور عورتیں ان کو کسی بھی حالت میں قتل نہیں کرنا ہے۔ ہاں حتیٰ اگر وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ حملہ ور ہو جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے، تو آپ ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ان کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی جا کر کے نہیں کسی کو قتل کرنا ہے۔ یہ پورے جو بنو ثقیف اور یہ سارے لوگ جو تھے بھاگ گئے تھے اپنے سارے پیچھے، اتنا بڑا آپ کہیں کہ غنیمت چھوڑ کر کے، اتنی عورتیں، بچے اور یہ جو بہت سارا آپ کہیں کہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ، یہ ساری چیزیں تھیں ان کے پیچھے سامان، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھاگے۔ صحابہ کرام کو یہ ساری چیزیں ملی، پرزنرس آف وار میں 6000 لوگوں کو بندی بنایا لگ بھگ اس جنگ کے اندر، اور لگ بھگ روایتوں کو اگر دیکھیں جو وار بوٹی تھی، جو مال غنیمت تھی، اس میں 24,000 لگ بھگ 24,000 کی زیادہ تعداد آتی ہے کہ جس میں اونٹ مسلمانوں کو برآمد ہوئے، اس میں مسلمانوں نے لیے، ضبط کیے،
اور 40,000 سے زیادہ بکریاں اور بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں نے ضبط کیا اس چیز کے اندر، جو ایک ویلی کے اندر جمع تھے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف، حنین کے پاس ہی بالکل برابر میں ایک جگہ ہے جعرانہ، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویلی کے اندر ان ساری جو بھیڑ بکریاں تھیں، جو مال غنیمت تھا، اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعرانہ جو جگہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں طائف کی سیج کے لیے گئے، کیونکہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم اتنے قریب ہیں تو ہمیں طائف بھی جانا چاہیے، اور طائف کے جو لوگ ہیں بنو ثقیف وہیں واپس بھاگ کر کے گئے ہیں، ان سے ابھی نمٹ لینا چاہیے ہمیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم طائف کا اسٹرکچر دیکھیں تو طائف جو ایک ہلی ایریا، ہلی اسٹیشن ہے، اور اس میں بھی جو ان کا قلعہ تھا کافی اوپر بنا ہوا تھا، اور اس قلعے کے اندر ان کے پاس سیج کے لیے کھانا پینا بہت ساری چیزیں تھیں ان کے اندر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیج تو کرتے ہیں، صحابہ اکرام سیج تو کرتے ہیں، گھیرا بندی تو کرتے ہیں اس قلعے کی، لیکن بہت زیادہ ان کو کامیابی نہیں مل پاتی۔ ایک روایت بھی ملتی ہے ہمیں جو ضعیف روایت ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیٹاپلٹ لے کر کے آئے تھے، جو آپ کہیں کیٹاپلٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اسکرین پر فوٹو بھی آ رہا ہوگا اس کا، اس وقت دیکھیں گے کہ اس کے اندر پتھر وغیرہ یا آپ کہیں کہ آگ وغیرہ رکھ کر کے برسائی جا سکتی ہے قلعے کے لیے، خاص طور سے وہی یوز ہوتی تھی اس وقت میں تو خیر نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں روایت میں یہی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی اس جزیرہ نمایاں عرب کے اندر پہلی بار، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، بہت زیادہ اوتھینٹک روایت نہیں ہے یہ۔ تو اور اوتھینٹک اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واپس آ جاتے ہیں طائف سے، کیونکہ کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ ایک جگہ سے مطلب سیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مل پاتا ہے، دوسری جگہ جا کر کے سیج کرتے ہیں، وہاں سے بھی کامیابی نہیں مل پاتی ہے، تو سب سے ڈسکس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سیج نہیں کر پائیں گے، واپس آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کے بعد۔ اور یہی آپ کہیں کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو خوبصورتی بھی ہے کہ ہر وقت ہر چیز، چاہے آپ نبی بھی ہوں، اللہ کے نبی، اللہ کے سب سے چہیدہ نبی ہوں، ہر بار ہر چیز کی سچویشن جو ہے آپ کے فیور میں اس کا رزلٹ نہیں آ سکتا۔ یہاں پر طائف کی جو سیج تھی وہ ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے لیے۔ کئی بار انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو تو ہر چیز میں فتح ہونا چاہیے تھی۔ کئی بار انسانوں کو یہ لگتا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پر تکلیف نہیں آنا چاہیے، غیر مسلمانوں کے اوپر آنا چاہیے۔ تو یہ چیز کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کی سیج کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جب کامیابی نہیں ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی میں جو آپ دیکھیں گے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج کیا تھا، جس جگہ پر گھیرا بندی کی تھی، جس جگہ پر رکے تھے، وہاں پر طائف میں آج ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی، جس مسجد کو شروعات میں جو مسجد بنائی گئی تھی، پھر وہاں پر عبداللہ ابن عباس بھی روایتوں میں آتا ہے ایسا کہ وہاں پر جا کر رہنے لگے تھے، تو مسجد عبداللہ ابن عباس کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اور مسجد عبداللہ ابن عباس کے پاس میں ہی، برابر میں ہی عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے، جو جہاں پر جا کر رہنے لگے تھے وہ۔ اور الحمدللہ اب یہ سیرت میں ایک ایسی چیز آئی ہے، کیونکہ اب تک جب ہمیں سیرت کی کوئی چیز پڑھاتا تھا، بتاتا تھا، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ میں نے دیکھی نہیں، میں وہاں گیا نہیں ہوں، جب جانے کا موقع ملے گا تو وہ چیز ہوگی۔ الحمدللہ اسی سال میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرے پر جانا ہوا تھا، تو اس میں طائف بھی میں گیا تھا، اور طائف جا کر کے جب میں اس مسجد میں، مسجد عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ مسجد بھی دیکھی تھی، کافی بڑی، بہت خوبصورت وہ مسجد ہے۔ اسکرینس پر آپ کے فوٹو آ رہے ہوں گے، میں نے فوٹو لگا دیے ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں، اور جو لوگ جانا چاہیں آگے آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ، جو لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے، اور وہ لوگ بھی عمرے پر پہنچیں، حج پر پہنچیں، جیسا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ کرے۔ تو وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ طائف جائیں گے تو اگر آپ بس کے تھرو جائیں گے، ٹریول کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ سے، تو سب سے پہلے وہیں لے کر کے جاتے ہیں جو مسجد عبداللہ ابن عباس ہے، اور اس کے برابر میں ہی، اس کے سین میں ہی آپ کہیں کہ سائیڈ میں ہی ایک قبر بنی ہوئی ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی، حالانکہ وہ دکھتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر لوگ اتنے زیادہ جمع ہوتے ہیں، اور اس کی باؤنڈری کر دی گئی ہے چاروں طرف سے، تو پتہ نہیں چلتی ہے۔ اور اسی کے برابر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو کہ آج تک ویسے ہی بنا ہوا ہے جیسا اس وقت میں تھا۔ اس کو بہت زیادہ مطلب یا تو اس کو رینوویٹ نہیں کیا ہے، لیکن جیسے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، لیکن اس کو خراب بھی نہیں ہونے دیا ہے پورا، تو اس کی باقیات ابھی بھی بچی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ہائٹ کا ہوا ہے، جیسا آج کل ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں چھتیں جو ہوتی ہیں لگ بھگ 12 فٹ کے اوپر ہوتی ہیں، 12 فٹ کے اوپر یا اس سے بھی اونچی ہوتی ہیں اگر بڑے بڑے ہوٹلس وغیرہ میں جائیں۔ لیکن اس وقت کے اندر جیسی، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں تھی، تو جتنی پاسبل ہائٹ ایک انسان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی اتنے تک دیواریں کھڑی کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر چھپر وغیرہ ڈالا کرتے تھے، اس کے بعد اس کی جو روف ہوا کرتی تھی وہ بنایا کرتے تھے۔ تو ایک الگ سی روحانیت آتی ہے جب آپ اس گھر کو دیکھتے ہیں، وہ بڑا پرانا سا گھر بنا ہوا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کا عمرے وغیرہ پر یا حج پر جانا ہو تو طائف ضرور جائیں اور وہاں پر دیکھیں۔ اور اسی مسجد کے باہر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا پیچھے، تو وہ اسپاٹ بھی بنا ہوا ہے، انہوں نے اس اسپاٹ کو
آپ کہیں کہ 4 دیواری کر دی، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو ان 3 لیڈر سے ملتے جہاں پر رسول اللہ نے ان کے سامنے دعوت رکھی تھی اور انہوں نے دعوت ایکسیپٹ نہیں کی تھی اور بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا، جو رسول اللہ کو بہت تکلیف دہ وقت گزرا تھا حضرت زید کے ساتھ جو گئے تھے، تو اس جگہ کو بھی مارک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جگہ مطلب بڑی آئرونک سی چیز ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ دعوت لے کر کے گئے تھے اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آج بھی بنجر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہیں کہ بیٹھے اور وہاں سے جنگ کی اور طائف کے اوپر ہو گیا، وہ جگہ آج کتنی بڑی اسلامک لینڈ مارک بن چکی ہے، اور وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رہے، ان کی خبر مبارک بھی ہے، اور آج دیکھیے کتنی رونق ہے وہاں پر اس جگہ کے اندر۔ جو چیز ان کے پاس ہو سکتی تھی، آپ سوچیں انصار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آج دیکھیے بالکل ویسے ہی بنان پڑی اس، حالانکہ پوری جگہ تو بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی، لیکن وہ خاص جہاں پر بتاتے ہیں ان کا محل تھا، گھر تھا، وہ جگہ کو انہوں نے باؤنڈری مارک کر کے چھوڑ دیا، باقی آس پاس دیکھیں گے آپ بہت سارا ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوا ہے۔ تو خیر یہ وہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جعرانہ جگہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا جو وادی جعرانہ تھی، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بھیڑ بکریاں اور سارا ساز و سامان جو تھا وہ جمع کیا تھا، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 12 دن روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، اور وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارا جو مال تھا وہ بانٹنا شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی نہیں آتا ہے لینے کے لیے، نہ تو بنو حوازن آتے ہیں نہ ہی بنو ثقیف آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایز اے وار بوٹی سمجھ کر کے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں پر صحابہ اکرام روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے بھی ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ثقیف اور جو بنو حوازن ہیں ان کے خلاف دعا کیجیے، انہوں نے ہمارے لیے اتنی بری پلاٹنگس کر رہے تھے اور وہ پوری فوج لے کر کے آ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگینسٹ میں دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہی وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمۃ للعالمین ان کو بناتی ہے، کہ ایک موقع تھا، ایک بار پہلے بھی ایک موقع تھا، طائف کے لوگوں کے لیے پورے فرشتے آ گئے تھے وہاں پر، جبرائیل امین نے کہا تھا کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں دبا دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیے، ان کو جانے دیے، ان کے آگے سے جو جنریشنز آئیں گی وہ اسلام کا بول بالا کریں گی، اسلام کا نام لینے والی ہوں گی، اور ٹھیک اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بخش دیتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بانٹی ہیں، جو آپ کہیں گے جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا، اس میں کافی سارا بڑا حصہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی فتح مکہ کی تھی، اس کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، لوگ تھے، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس میں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اور اس میں سے صفوان بن امیہ جنہوں نے ابھی تک اسلام میں قبول نہیں کیا تھا، ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، عیینہ ابن حسان کو 100 اونٹ دیے، اور مہاجرین کو بھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک گروپ ایسا تھا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا اور وہ بچ گئے ابھی بھی۔ یہ ساری چیزیں مطلب ایون نان مسلمس تک کو دے دیں، صفوان کو، اور ان کو جو اور لوگ تھے عیینہ، یا آپ کہیں کہ جن کے بارے میں حکیم بن حزام، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اس میں جو انصار کے جو نوجوان لوگ تھے، خاص طور سے جو ابھی جنریشن آئی ہوگی، شروعات کے وہ انصار نہیں جنہوں نے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے تھے اور ساری انہوں نے مدد کی تھی، بلکہ اب جو نئی جنریشن جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، جو نوجوان لوگ تھے، اوور زیلس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ جوش و خروش میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری تلواروں پر سے ان کا جو قریش ہے، ان کا خون بھی نہیں اترا تھا، خون لگا ہوا ہے ابھی ان کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا، سب سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں رسول اللہ، ان کو اتنا زیادہ فیور کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جب وہ کرتے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو ہمیں بلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مال غنیمت بانٹنے کا موقع آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جو رہنے والے جو قریش ہیں ان کے بیچ میں ہی بانٹتے ہیں، ہمیں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی ہے، جبرائیل امین آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ لگواتے ہیں اور وہاں پر صرف اور صرف انصار کو جمع کرتے ہیں، اور کوئی بھی وہاں پر نہیں ہوتا ہے، ایک بھی مہاجر اس کے اندر یا ایک بھی قریشی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف ایک قریشی جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ایون ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، سب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ایسی ایسی بات ہے میں نے سنا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ بات کہی تو ہے، اور ایموشنز میں آ کر کے ہم نے یہ بات کہہ دی، ہمیں کہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، باقی سارے لوگوں کو اتنی ساری چیزیں دیں، اتنا ساز و سامان، اتنی بھیڑ بکریاں دی، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کنسیڈر بھی نہیں کیا۔
تو اتنی ایموشنل اسپیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اتنی زبردست باتیں ان سے کرتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں رونے لگتے ہیں۔ بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انصار سے محبت تو ایمان کا ٹیسٹ ہے ایک طریقے سے۔ جس انسان کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ انصار سے محبت کرے گا، ان کے لیے دعائیں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور 2 لائنیں ایسی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو آپ کہیں کہ اس پیک پر پہنچ جاتی ہیں اس چیز کی جو رسول اللہ ان سے بات کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ آیا تھا انصار، انا الدم الدم، میرا خون تمہارا خون ہے، جس طریقے سے میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، جو فتح مکہ پر بھی بات کہی تھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر انصار ایک طرف جائیں اور پوری دنیا دوسری سمت جا رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہو، تو میں اللہ کی قسم انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انصار ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، کہہ رہی ہو کہ ادھر جانا ہے، لیکن میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور کیا انصار تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ، مہاجرین کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کا ساز و سامان، بھیڑ بکریاں، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اور اے انصار تم اپنے گھر جو اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ اپنے ساتھ۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ کہیں کہ مطلب ایسی ایموشنل بات ہے کہ جس کو آج کی زمانے میں بھی ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے رسول کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مطلب اگر دیکھا جائے تو حیثیت کیا ہے کہ یہ بھیڑ و بکری اور ساز و سامان لے کر کے جا رہے ہیں، اس دنیا کا سامان، کیونکہ یہ یہی چاہتے ہیں، لیکن تم نے اس چیز کے لیے میری مدد تھوڑی کی تھی، تم نے تو اللہ سے جو وعدہ تھا، جنت کا وعدہ تھا، اس لیے تم نے میری مدد کی تھی۔ شروعات میں ہم دیکھتے بھی ہیں جو انصاری پوچھتے ہیں بیت العقبۃ الثانی میں کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کی یہ سب مدد کریں گے، اس سب مدد کرنے کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اور جنت، اوپر اٹھا کر کے انگلی کا وعدہ کرتے ہیں رسول اللہ، جنت کا وعدہ ہے تم سے۔ تو وہ لوگ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہمیں پھر ایکسیپٹڈ ہے۔ تو اتنے خوبصورت طریقہ سے رسول اللہ مطلب انڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا ساز و سامان لے کر کے جا رہے ہیں، دنیا سے ان کو محبت ہے، تمہیں تھوڑی نہ محبت ہے، تم نے تو آخرت کا وعدہ کر لیا، جنت کا وعدہ، تم اپنے ساتھ اللہ اور اس کے رسول لے کر کے جاؤ گے۔ تو اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، آنسو طاری ہو جاتے ہیں، سب کے داڑھی مبارکوں سے سب کے آنسو ٹپکتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور سارے جو ہیں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں جتنے بھی انصار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک یہ بھی روایت ملتی ہے، ابن اسحاق میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ جو مطلب جو عورتیں جو بندی بنائی گئی تھیں، جو غلام تھیں، وہ جب بانٹی جا رہی تھیں تو اس میں جو فوج کو دی جاتی ہیں اسی میں ایک عورت نکلتی ہے جس میں جو یہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے ذرا مطلب اچھے سے پیش آؤ، اچھے سے میرے ساتھ برتاؤ کرو۔ جو مسلمان فوج سے یہ کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے ماسٹر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ محبت، میں ان کی بہن ہوں، فاسٹر بردر ہوں، وہ فاسٹر سسٹر ہوں میں ان کی۔ تو ان لوگوں کو یہ بہت عجیب سی لگتی ہے، وہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لے کر کے آؤ، کون ہے وہ لیڈی؟ جب ان کو لے کر کے آتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں شیمہ کے بارے میں شاید میں نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا۔ وہ جو دائی حلیمہ تھیں ان کی بیٹی تھی شیمہ، اور وہ یہاں کی ہی رہنے والی تھیں، اور ادھر جب یہ پورا مطلب معاملہ ہوا ہوگا ان کے بھی شوہر آئے ہوں گے، شوہر چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوں گے، وہ وہاں پکڑی گئے، تو اس میں ان کو بھی بندی بنا لیا گیا تھا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی دودھ شریکہ بہن ہوں اور میں دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو ان کا بچپن تھا، اور رسول اللہ کو یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہاں ایک مطلب جس لڑکی نے پالا تھا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے یہاں جو تھے، شروعات میں سارے یہ واقعات ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں کیسے مانوں کہ تم وہی شیمہ ہو، کوئی ایسی نشانی بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب بچپن میں آپ کو کھلا رہی تھی، کندھے پر لے کر کے کھلا رہی تھی، تو آپ نے میرے یہاں پر کاندھے پر بہت زور سے کاٹا تھا، اور اس کے دانت کے نشان چھپ گئے تھے میرے اسکن پر، اور وہ دانتوں کے نشان، وہ جو کاٹا ہوا تھا، وہ آج بھی اس کے نشان میرے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ یہ بات کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف شیمہ ہی یہ بات کر سکتی ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا ساز و سامان بھی دیتے ہیں، اور ان کو وہاں سے جانے دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں ان کو۔ اور ایک روایت میں، یہ تو ابن اسحاق میں ہمیں روایت ملتی ہے، ایک بیہقی میں ہمیں اسی کے ریلیشن میں ایک اور روایت ملتی ہے جس کی سند جو ہے وہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن کیونکہ واقعہ ہے، کوئی ایمان والی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی آپ کہیں کہ احکام والی ایسی چیز نہیں، تو میں بتا سکتا ہوں یہاں پر۔
امام بیہقی نے اپنی ایک روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ جو شیمہ ہے وہ واپس جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، دائی حلیمہ کے بارے میں، تو وہ واپس جاتی ہیں اور دائی حلیمہ اور ان کے ہسبینڈ کو لے کر کے آتی ہیں وہاں پر، اور کافی زیادہ بزرگ ہو جاتی ہیں. اور یہ ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ امپریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں وہ موجود ہوں. ان کی لگ بھگ کیا ایج ہوگی، 70 80 85 سال 90 سال ایسی ایج ہوگی، اور ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 100 سے 100 ابو بھی لوگ وہاں پر رہتے تھے، ان کی ایج ہوا کرتی تھی. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتی ہیں دائی حلیمہ کو، حلیمہ سعدیہ جو تھیں، اور ان کے شوہر کو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنر میں جو رسول اللہ چادر پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، پرانی چیزوں کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ بہت زیادہ ایموشنل ہے یہ چیز، بہت زیادہ بیان بھی نہیں کری جا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے روایت میں یہی آتا ہے کہ ایمان ان کے سامنے اسلام اپنا پیش کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کو. اور دائی حلیمہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے جو شوہر تھے وہ، اور یہ شیمہ جو تھی، وہ تینوں لوگ جو ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سارا ساز و سامان دے کر کے، جو آپ کہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے اوپر ایک فیور کیا تھا، حالانکہ ان کی والدہ، ان کے دادا نے وہ سارے پیسے بھی اس چیز کے عوض میں دے دیے تھے، لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر فیور کرتے ہیں. اور رسول اللہ کا جو ایک آخری میں بات بھی آتی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں حدیث میں کہ جس کسی نے بھی میری مدد کی تھی، کوئی فیور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ لوٹا دیا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دائی حلیمہ اور شیمہ کا جو ایک فیور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، ان کو بہت سارا ساز و سامان، پیسہ وغیرہ دے کر کے، ان کی مدد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس عزت سے جانے دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. تو اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر ہی کہتا ہے، سوچئے رسول اللہ جو کہ رحمۃ للعالمین ہے، ان سے آ کر کہتا ہے کہ اے محمد عدل و انصاف کرو بانٹنے میں، مطلب تم کسی کو بہت زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بدبخت، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مطلب اپنے آپ میں جذبات میں جاہلیت والی وہ شخص جو تھا وہ بات کر رہا تھا. اس کا ڈسکرپشن بھی آتا ہے کہ بڑی سی اس کی داڑھی تھی، اور اس کا فور ہیڈ جو تھا، مطلب ماتھا جو تھا کافی بڑا تھا، بال اس کے کافی پیچھے سے تھے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجیے اس منافق کی میں گردن کاٹ دوں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا مت کرو، تم اگر ایسا کرو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں، یعنی کہ اپنے صحابیوں کو، اپنے کمپینینز کو قتل کرواتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ اسی کی جنریشن میں سے یہ جو شخص ہے، اسی کی جنریشن میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن تو بہت بہترین پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. مطلب گلے سے نیچے کیا نہیں اترے گا؟ پڑھ تو رہے ہوں گے اس کو، لیکن ان کے دل تک، قلوب تک نہیں جائے گا، اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے، صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہوگا ان کا ایک بہترین طریقے سے. وہ نمازیں اور ان کا ایمان دیکھ کر کے تمہیں اپنے ایمان پر، اپنی نمازوں پر، اپنے کاموں پر شک ہونے لگے گا. اتنے خلوص کے ساتھ وہ کام کریں گے، لیکن صرف اور صرف دکھاوا ہوگا، وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اور وہ اسلام سے اس طریقے سے نکل جائیں گے جیسے ایک ٹارگٹ سے، ایک جو تیر ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ سے، اپنے نشانے سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی آر پار نکل جاتا ہے. اسلام میں داخل ہو کر کے اسلام سے باہر نکل جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہ جو ہمارے یہاں ایک خوارج کی جو ایک پوری ایک فرقہ آیا ہے، اس کو علماء اکرام نے، صحابہ اکرام نے، سلف الصالحین کہتے ہیں کہ یہ اسی کی نسل سے تھے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. حالانکہ یہ خوارج کا ورڈ رسول اللہ نے اس کے اندر یوز نہیں کیا تھا اس روایت کے اندر، لیکن بعد میں سلف الصالحین نے ہی، صحابہ اکرام یا تابعین جو تھے، ان لوگوں نے ہی اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ خوارج خروج کر جانا، یعنی نکل جانا. تو وہ اس طریقے سے اسلام کے فولڈ سے باہر نکل گئے ہیں. اور اسی میں روایتوں میں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہی، 1-2 دن بعد، بنو حوازن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ان کا لیڈر بھی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا سب مال تھا، یہ ساری چیزیں تو میں نے بانٹ دی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت بلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ایسے بنو حوازن آئے ہیں، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ اسلام میں تمہارے بھائی ہیں، اگر تم چاہو جو شخص چاہے تو ان کا جو مال غنیمت ہے، جو ان کو ملا ہے مال، وہ واپس کر سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام جو وہ کہتے ہیں کہ مطلب مال تو کوئی کیا ہی واپس کرے گا، لیکن ان کے جو بیوی بچے جو کیپچر کیے گئے تھے، جو غلام بنائے گئے تھے، وہ سارے لوگ ان کو واپس کر دیتے ہیں. تو جس کے جو بیوی بچے تھے وہ ان کو واپس کر دیے جاتے ہیں. جو مال، بھیڑ بکریاں وغیرہ تھیں وہ واپس نہیں کر جاتی، کیونکہ وہ الگ الگ لوگوں تک بڑھ چکی ہوتی ہیں.
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پر راضی ہیں، بنو حوازن جو تھے ہمیں یہی کافی ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہی ہمیں صرف واپس کر دیے جائیں، مل جائیں۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سب کچھ معاملہ ہو جاتا ہے اور جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو جعرانہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ پرفارم کرتے ہیں، یہیں جعرانہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جب آپ جائیں گے طائف جائیں گے، تو طائف سے جب آپ لوٹتے ہوئے آتے ہیں تو وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جو جس سے بھی جاتے ہیں، بس وغیرہ سے آپ اگر کار وغیرہ سے، تو لوٹتے ہوئے روٹ میں جعرانہ پڑتا ہے، وہاں اس جگہ پر جعرانہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، بہت بڑا اسپاٹ ہے وہ، اور میقات میں سے ایک میقات ہے جعرانہ جو ہے، مسجد جعرانہ، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور جو لوگ طائف سے آتے ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہی جعرانہ میں ہی اپنا احرام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر لوٹتے میں ہم جعرانہ گئے تھے، وہاں سے کافی سارے لوگ آپ دیکھیں گے، بہت سارے ویڈیوز فوٹوز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے جعرانہ کے، جہاں سے لوگ جو ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں سے اپنا احرام باندھتے ہیں اور پھر مکہ آتے ہیں، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرفارم کرتے ہیں۔ جعرانہ جو مسجد ہے وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی بھی اپنے آپ میں ایک ریالٹی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی الگ سے سیپریٹ ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ آج کے معاشرے میں عمرہ، حج، ان چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی بڑی زندگی کے اندر صرف 4 عمرے کیے ہیں، جس میں سے ایک تو حکمان عمرہ ہے، جس کا صرف ثواب ہی ملا ہے، پرفارم نہیں کر پائے تھے، جو کہ عمرے پر جب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس میں کیونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، کر نہیں پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دیا، جو اپنا آپ کہیں سر وغیرہ مڈا کر کے واپس قربانی کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے 3 اور جو ہیں، عمرۃ القضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اگلے سال کیا تھا حدیبیہ کے، اس کے بعد عمرۃ الجعرانہ جو جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تیسرا، اور جو چوتھا آخری ہے وہ حجۃ الوداع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس میں حج قران رسول اللہ نے کیا تھا۔ یہ حج کی 2 فارم ہے، حج قران اور حج تمتع، جب انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ تو 4 عمرے صرف رسول اللہ نے کیے ہیں اور 1 حج اپنی زندگی میں کیا ہے 23 سالہ زندگی کے اندر۔ تو یہ پورا معاملہ ہوتا ہے، اور جو بنو ثقیف تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ وقت کے بعد بنو حوازن کا تو ہم نے یہ دیکھا بھی، وہ آ جاتے ہیں واپس اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد بنو ثقیف بھی خود آ جاتے ہیں اور خود سرنڈر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو طائف تک اسلام جو تھا وہ پھیل جاتا ہے پورا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا آج کا، جو کہ آپ کہیں کہ غزوہ حنین اور سیج آف طائف، یعنی کہ طائف کی جو گھیرا بندی تھی، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، لیکن یہ جو پورا واقعہ تھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم کوشش کریں گے جو ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ تبوک، بیٹل آف تبوک، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں، اور کچھ 1-2 چھوٹے واقعات بھی ہیں بیچ میں تبوک اور اس کے بیچ میں، انشاءاللہ وہ ہوگا تو کوشش کریں گے ان کو بھی ڈسکس کر لیں۔ کچھ چھوٹے موٹے واقعات تھے جو کہ طائف اور اس سے ریلیٹڈ تھے، وہ میں نے ڈسکس نہیں کیے کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھے، اور کچھ کی اوتھینٹسٹی بھی زیادہ صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو ڈسکس کیا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کوئی ایک ایسا امپورٹنٹ واقعہ تھا جو رہ گیا ہے ڈسکس کرنے تھے، یا آپ نے کبھی سنا ہو، تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے کبھی بھی الگ سے ڈسکس کر لیں گے اس پورے واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں بحیثیت انسان میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔